السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حد کی آنے والی قسط میں آخر کار وہ لمحہ آنے والا ہے جب مہک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سیرت جان بوجھ کر اس کے اور زرار کے درمیان فریال کو لے کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسری طرف شہرام بھی زینیہ کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کرنے کے قریب نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ مہک بڑی بے چینی سے زرار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ دونوں مہک کے والدین کے گھر ڈنر پر جا سکیں، لیکن جب فریال کو پتہ چلتا ہے کہ زرار گھر آنے کی بجائے سیدھا سمین چچی کے گھر چلا گیا ہے تو ظاہر ہے مہک کو تو شدید غصہ آنا ہی تھا، خاص طور پر اس لیے کہ زرار اس کی کالز بھی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں سیرت حسب عادت آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے اور مہک کو مزید بھڑکاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، دیکھا مہک، یہی وہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے میں ہمیشہ سمین اور فریال کی مخالفت کرتی آئی ہوں۔ زرار نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہن سے زیادہ اپنی چچی اور فریال کو اہمیت دی ہے۔ ہم نے تو جیسے تیسے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن تم تو زرار کی بیوی ہو، کیا تم یہ برداشت کر سکتی ہو کہ وہ تم سے زیادہ اس فریال کو اہمیت دے؟ سیرت یہاں ایک تیر سے دو شکار کرتی ہے، ایک طرف مہک کے دل میں زرار اور فریال کے خلاف زہر گھولتی ہے اور دوسری طرف مہک کو مشورہ دیتی ہے کہ سیدھا سمین کے گھر جاؤ اور وہاں جا کر ایسا ہنگامہ کرو کہ نہ تو وہ لوگ دوبارہ زرار کو اپنے گھر آنے دیں اور نہ ہی زرار کبھی وہاں جانے کا سوچے۔ ساتھ ہی مہک کو یقین دلاتی ہے کہ فکر نہ کرنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جب مہک گھر سے نکلتی ہے تو سیرت کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آج اس کا پلان کامیاب ہو جائے گا۔ ایک طرف فریال اور سمین سے جان چھوٹ جائے گی اور دوسری طرف مہک کا رویہ دیکھ کر زرار کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس نے جس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے خلاف جا کے شادی کی تھی اس کی سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ یوں وہ چاہتی ہے کہ آخر زرار اور مہک کا رشتہ بھی ختم ہو جائے، لیکن ناظرین یہاں کہانی پلٹ جاتی ہے۔ مہک جب وہاں پہنچتی ہے تو غصہ تو بہت آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ زرار اور فریال آرام سے بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف ہیں اور ساتھ چائے چل رہی ہے، اور زرار کہہ رہا ہوتا ہے کہ فریال، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کتنی اہم ہو، تم صرف میری کزن نہیں بلکہ میری بہترین دوست بھی ہو۔ یہ سن کر مہک کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن وہ آگے بڑھنے کی بجائے ان دونوں کی مزید باتیں سننے کے لیے خود کو کھڑکی کے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ اسی دوران فریال زرار کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم واقعی مجھے اپنا مخلص دوست سمجھتے ہو نا زرار، تو میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، مان لو آج کے بعد یہاں نہ آنا۔ پہلے بھی تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے سیرت تائی ہمیں بہت بار ذلیل کر چکی ہیں، اور اب اگر مہک کو بھی کوئی غلط فہمی ہو گئی تو وہ بھی ہمیں ہی برا بھلا کہے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ اس پر زرار پہلے تو فریال کو تسلی دیتا ہے کہ مہک بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ ہماری دوستی کی حقیقت کو اچھے سے جانتی ہے اور وہ یہاں صرف مدد کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فریال اور اس کی ماں کا کوئی اور سہارا نہیں، اور فریال سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لوں گا، پھر تم بھی میری ایک بات مانو، جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے نا اسے قبول کر لو، کیونکہ لڑکا بہت اچھا ہے اور شادی کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی اور تمہیں ایک سہارا بھی مل جائے گا، تو پھر مجھے تمہاری اور سمین چچی کی فکر نہیں رہے گی اور میں یہاں آنا بھی بند کر دوں گا تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ تو ناظرین مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سن کر مہک کو شدید شرمندگی ہوگی، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ اس نے جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اسے یہاں پر احساس ہو جائے گا کہ سیرت نے بلا وجہ اس کے دل میں فریال اور زرار کو لے کے شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر مہک سامنے آئے گی، بڑے سکون سے زرار سے کہے گی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، گھر پر امی ابو ہم دونوں کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فریال سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملے گی، یہ دونوں یہاں سے خوشی خوشی جب واپس جائیں گے تو سیرت کے ارمان خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ زرار شاید ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو سیرت دوبارہ مہک کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے
کہ فریال کے گھر پر کیا ہوا تھا، لیکن اس بار مہک بڑے تحمل سے جواب دیتی ہے کہ آپ نے تو پوری کوشش کی تھی میرے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کی، لیکن آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر ایک دفعہ پھر بھروسہ کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کبھی نہیں بدل سکتی اور آپ نے یہ سارا کھیل صرف مجھے زرار سے دور کرنے کے لیے کھیلا تھا نا۔ یہ سن کر سیرت کو شدید غصہ آتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہک اتنی سادہ نہیں جتنی وہ لگتی ہے۔ یہاں ممکن ہے سیرت اپنا اصل چہرہ بھی مہک کو دکھا دے اور صاف کہہ دے کہ وہ ہر حال میں اس رشتے کو ختم کر کے رہے گی، لیکن ناظرین اب حالات بدلنے والے ہیں۔ مہک زرار سے کہے گی کہ کیوں نہ ہم دونوں آؤٹ آف کنٹری جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یوں سیرت جو مہک کو زرار سے دور کرنا چاہتی تھی، وہی مہک زرار کو سیرت سے اتنا دور لے جائے گی کہ سیرت کا سایہ بھی ان دونوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اگر زینیہ کی بات کریں تو وہ بظاہر شہرام کی خاطر اپنی جاب چھوڑنے کو تیار نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ابھی تو شہرت کی بلندیوں پر پہنچی تھی، لیکن جب وہ اپنے پروڈیوسر سے بات کرتی ہے تو وہ اسے قائل کرتا ہے کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ پھر زینیہ شہرام کو اپنے پروڈیوسر سے ملوانے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں جا کر کہتی ہے کہ میں تو اپنی ہوسٹنگ کی جاب پر بہت خوش تھی، لیکن اب میں وہی کروں گی جو شہرام کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ مجھے اجازت دیں گے تو میں اپنی جاب کنٹینیو رکھوں گی، ورنہ اسے چھوڑ دوں گی۔ اس صورتحال میں شہرام بہت عجیب محسوس کرے گا کہ میں تو زینیہ کو بہت پہلے ہی جاب چھوڑنے کا کہہ چکا ہوں، تو پھر پروڈیوسر کے سامنے یہ سب دہرانے کی آخر کیا ضرورت، اور ہو سکتا ہے کہ زینیہ کا مقصد بھی سمجھ جائے اور اسے اجازت بھی دے دے، لیکن اس سب کے بعد شہرام کے دل میں زینیہ کی رہی سہی محبت اور عزت بھی کم ہو جائے گی، خاص طور پر زینیہ کا جب وہ کھیل شہرام کے سامنے آئے گا جو زینیہ شہرام کے آفس میں کام کرنے والی زارا کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہے، یعنی شہرام کی بہن شانزے کو اسی آفس کے اسسٹنٹ تابش کے ساتھ بدنام کرنے کا منصوبہ، کیونکہ زینیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ فریال تو اب ریزائن دے رہی تھی لیکن شہرام نے اس کا ریزائن ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو زینیہ زارا سے کہتی ہے کہ پہلے شانزے کو بدنام کر کے آفس سے نکلواؤ، اس کے بعد شانزے کی اس ساری بدنامی کی ذمہ داری فریال پر ڈال دیں گے، تو شہرام خود ہی فریال کو بھی آفس سے نکال دے گا۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زارا اس کھیل میں پکڑی جائے گی اور جب شہرام اس سے انویسٹیگیٹ کرے گا تو وہ ساری حقیقت بتا دے گی کہ ہاں میں یہ سب جان بوجھ کے کر رہی تھی، لیکن یہ سب کرنے کے لیے مجھے زینیہ میڈم نے کہا تھا۔ اور سب سے بڑا دھچکا تو شہرام کو تب لگے گا جب زینیہ کی پریگنینسی سے لے کے DNC تک کی فائلز شہرام کے ہاتھ لگیں گی اور شہرام کو احساس ہوگا کہ میں جس زینیہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، وہ زینیہ تو میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ تو یہاں پر لگتا یہی ہے کہ فائنلی شہرام اور زینیہ کا رشتہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ شہرام کو چاہیے زینیہ کو چھوڑ کے فریال سے شادی کر لے تاکہ شہرام کے گھر والے بھی دوبارہ سکون سے اور خوشی سے جی سکیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔